آج کی سٹوری کا نام ہے انوکھا انتقام۔ منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ چودھری فرزند علی کی لاش کو دو متوازی حصوں میں تقسیم کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کی شادی خانہ آبادی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے گھر کے 3 خانے پہلے ہی آباد کر چکا تھا، اب چوتھے خانے کو آباد کرنے جا رہا تھا۔ یہ اس کی چوتھی شادی تھی، مگر چوتھا خانہ آباد ہونے سے بیشتر ہی وہ برباد ہو چکا تھا۔ کسی نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ میں نے پولیس کی نوکری کے دوران میں بڑے بڑے ہیبت ناک مناظر دیکھے تھے، لرزہ طاری کر دینے والے بہت سے واقعات کا میں شاہد تھا، مگر چودھری فرزند علی کی لاش کے منظر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات دن خطرناک مجرموں سے آنکھ میں چولی کھیلتے ہوئے لہٰذا سخت دل ہو گیا تھا۔ یہ کوئی 2-4 برس کا قصہ نہیں تھا، بلکہ سال ہر سال سے یہ میرا معمول رہا تھا۔ لیکن آج میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی، اس سے مجھے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مین روڈ سے چودھری فرزند علی کی حویلی کی طرف جانے والی سڑک حال ہی میں بنی تھی۔ دراصل یہ پختہ اینٹوں کا راستہ تھا۔ مین روڈ سے حویلی تک فاصلہ کم و بیش 1 فرلانگ ہوگا۔ لاش کے دونوں متوازی حصوں کو مین روڈ پر عین اس مقام پر لمبائی کے رخ بچھایا گیا تھا جہاں سے حویلی کی جانب جانے والے راستے کا آغاز ہوتا تھا۔ 2 متوازی حصے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑے گئے تھے کہ وہ ایک شتیر کی صورت اختیار کر گئے تھے، یعنی لاش کا بایاں پاؤں پختہ راستے کو چھو رہا تھا۔ اس حصے کی کھوپڑی مین روڈ کے وسط تک چلی گئی تھی۔ یہاں سے لاش کا دوسرا حصہ شروع ہوتا تھا۔ دایاں پاؤں کھوپڑی کے بائیں حصے کے ساتھ ملا ہوا تھا اور کھوپڑی کا دایاں حصہ سڑک کی دوسری جانب چلا گیا تھا۔ سڑک کے اس طرف کماد کے لہلہاتے کھیت تھے۔ کسی زندہ انسان کو یوں اتنی صفائی کے ساتھ ایک جیسے حصوں میں کاٹ ڈالنا کہ دونوں میں سر منہ فرق دکھائی نہ دے، ناممکنات میں سے تھا۔ جان ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے، اور جب جان پر بن آئے تو انسان خود حفاظتی میں ہاتھ پاؤں ضرور چلاتا ہے۔ جیتے جی آسانی سے خود کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلتا، بلکہ اپنی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ تو چودھری فرزند علی تھا جس کا رعب و دبدبہ آس پاس کے کئی گاؤں تک مشہور تھا، مگر اس وقت ایک کیچوے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ تو ایک مکوڑے سے بھی زیادہ حقیر نظر آ رہا تھا جو 2 حصوں میں بٹ کر بھی حرکت کے قابل رہتا ہے۔ کوئی بڑا جیدار شخص تھا جس نے جابر اور مطلق العنان چودھری پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ بڑا دل گردے والا کام تھا۔ لاش کو پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چودھری کے ساتھ جو بھی کارروائی کی گئی تھی وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد کی گئی تھی۔ منقسم لاش کوئی نہایت ہی پراسرار کہانی سنا رہی تھی۔ بعد میں میرے اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چودھری فرزند علی کی لاش کا حشر جس برے طریقے سے خراب کیا گیا تھا وہ کسی عام قاتل کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لاش کی بے حرمتی سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل انتہائی شفاق اور شقی القلب تھا۔ ایک بات حتمی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا اپنے دل میں چودھری کے لیے نفرت کا ایک طوفان رکھتا تھا۔ میں اس وقت اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی۔ میں جلدی تیار ہو کر تھانے پہنچا تو شبینہ ڈیوٹی والے ایک ASI نے بتایا، ملک صاحب بڑی سنگین واردات ہو گئی ہے۔ جو کانسٹیبل مجھے اطلاع دینے گیا تھا اس کی زبانی مجھے کافی کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ میں سب انسپکٹر خادم حسین اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور موقع پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک سفیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ لاش کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ چودھری فرزند علی کے اہل خانہ پیش تھے۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی سب کو پیچھے ہٹا دیا اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مقتول چودھری نے موسم کی مناسبت سے کلف لگا چکن کا کرتا پہن رکھا تھا۔ کرتے کے نیچے ریشمی تہ بند تھا۔ اس کی عمر 60 سے تجاوز کر چکی تھی یا کرنے ہی والی تھی۔ عمر کو چھپانے کے لیے سر کے بالوں اور مونچھوں میں خضاب کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں سونے چاندی کی انگشتریوں سے بھری ہوئی تھیں جن میں بیش قیمت نگینے جگمگا رہے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں ایک یاقوت تھا جو ایک بھاری طلائی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا۔ مذکورہ یاقوت کسی بھی طرح 20 کیرات سے کم کا نہیں تھا۔ چودھری کا لباس بھی اس کے جسم کے ساتھ ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ کرتے کے نیچے ایک سفید شلوکا جھانک رہا تھا جس کی دائیں زیریں جیب خاصی پھولی ہوئی تھی۔ میری تلاشی پر اس میں سے بڑی نوٹوں کی صورت میں ایک بھاری رقم برآمد ہوئی۔ یہ بات تعجب خیز تھی کہ قاتل نے کوئی بھی قیمتی چیز اڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی تھی کہ وہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا، بلکہ اس کا یہ کارنامہ سراسر کے انتقامی کارروائی تھی۔ شلوکے کی بائیں جانب جیب میں سے ایک طے شدہ پرچہ بھی برآمد ہوا جس پر ایک عجیب و غریب نسخہ تحریر تھا۔ وہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، بہرحال وہ پرچہ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ منقسم کھوپڑی کے بائیں حصے میں کان سے تھوڑا اوپر مجھے ایک چوٹ کا نشان بھی دکھائی دیا۔ ضرب کسی آہنی چیز سے لگائی گئی تھی۔ چوٹ کی جگہ پر ایک گومڑ سا بن گیا تھا، تاہم وہاں سے خون وغیرہ نہیں نکلا تھا۔ غالباً چودھری کو 2 پیس کرنے سے پہلے اسے چوٹ کے ذریعے دنیا مافیا سے بے خبر کیا گیا تھا۔ بالفاظ دیگر موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری نے قیمتی میکشن جوتے پہن رکھے تھے مگر اس کا دایاں پاؤں ننگا تھا، صرف بائیں پاؤں میں جوتا موجود تھا۔ اس بات سے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے سوچا شاید لاش کو یہاں پہنچانے میں کہیں گر گرا گیا ہوگا۔ یہ کوئی اتنی اہم بات بھی نہیں تھی۔
میں نے چند معتبر افراد کی موجودگی میں مشیر نامہ یعنی وقوع کا نقشہ تیار کیا اور چودھری فرزند علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا۔ چودھری کا 14 سال بیٹا طارق محمود پوسٹ مارٹم کے حق میں نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب، ہم پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ابا جی کے ساتھ پہلے کیا کام ہوئی ہے؟ اب کون سی کسر باقی ہے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ضابطے کی کارروائی تو ہر صورت میں کرنا ہی پڑتی ہے۔ میں نے سارے ضابطے دیکھ رکھے ہیں پولیس والوں کے۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کریں تھانے دار صاحب۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں چودھری زادے کو اس انداز گفتگو پر اس کا مزاج درست کر دیتا، مگر میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے بیٹا۔ میں تمہارے باپ کے قاتل کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے جھوٹی تسلیوں کی۔ وہ بچھڑ کر بولا، میرے بازو میں بہت طاقت ہے، اب وہ حرام زادہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ ایک خوش لباس ادھیڑ عمر شخص نے آگے بڑھ کر طارق کو بازو سے تھام لیا۔ زیادہ جذباتی نہ ہو پتر، ملک خورانو اپنا کام کرنے دے۔ چاچا چھڑ دے مینوں، میں ابا جی دی لاش نہیں جانے دوں گا۔ مجھے پتا ہے اسپتال والے مردے کو کس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اب اور کیا چیر پھاڑ کریں گے وہ؟ ادھیڑ عمر شخص نے چودھری کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، پولیس اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی طارق کو سمجھانا شروع کر دیا۔ بہرحال لاش کو اسپتال روانہ کرنے کے بعد میں نے موقع پر موجود کچھ لوگوں کے بیانات نوٹ کرنا شروع کیے۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جس نے سب سے پہلے لاش کو دیکھا تھا۔ میرے استفسار پر اسی خوش پاش ادھیڑ عمر شخص نے بتایا جسے طارق چاچا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام خدا بخش تھا اور وہ مقتول کا دور پار کا ایک رشتہ دار تھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، فیقہ ابھی گھر گیا ہے، اس نے ہمیں اس حادثے کی اطلاع دی تھی۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ خادم حسین نے پوچھا۔ چاچا خدا بخش نے کہا، لو بادشاہو، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ فیقے کو گھر سے بلا لاتے ہیں۔ پھر اس نے ایک نوعمر لڑکے کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر کہا، اوے کاکا، نس کے جا، اپنے ابے کو کہہ فوراً حویلی میں آ جائے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، ملک صاحب، آپ بھی حویلی چلیں، باقی کی کارروائی وہیں چل کر کریں گے۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو وقوع پر چھوڑا اور خود خادم حسین کے ساتھ حویلی کا رخ کیا۔ حویلی میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہمیں بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ اندرونی کمروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں رفیق اور فیقہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ لگ بھگ 27-28 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ وہ گاؤں کا موچی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے کا عادی تھا اور منہ اندھیرے ہی اپنے مویشیوں کے چارے کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا۔ آج جب وہ بڑی سڑک پر پہنچا تو اسے وہاں کوئی چیز پڑی دکھائی دی۔ رات خاصی تیز آندھی بھی آئی تھی۔ اس نے سوچا شاید کوئی درخت وغیرہ گر گیا ہے، مگر قریب پہنچ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ وحشت زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے واپس پلٹا اور لاش چیختا ہوا گاؤں میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تک اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لاش چودھری فرزند علی کی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم عموماً کتنے بجے گھر سے نکلتے ہو؟ اذانوں کے فوراً بعد جناب۔ اس کی آواز میں خوف کی جھلک تھی۔ خادم حسین نے سخت لہجے میں کہا، اوئے بندے دے پتر، اذان کے بعد تو لوگ سیدھے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں جی۔ میں نے پوچھا، تم جب سڑک پر پہنچے تو کیا دیکھا تم نے وہاں؟ کچھ نہ پوچھے جناب، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے ایک جھجری لیتے ہوئے بتایا، چودھری صاحب بڑی بری حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ میں تو انہیں دیکھتے ہی الٹے قدموں واپس بھاگ آیا تھا۔ تو تم نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ چودھری صاحب ہیں؟ میں نے اسے گھورا۔ اس وقت تو اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ڈرے لہجے میں کہا، یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا جی کہ وہ لاش چودھری صاحب کی تھی۔ اس وقت تو مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میں کس طرح واپس پہنچا تھا۔ تم نے لاش کے نزدیک کوئی غیر معمولی حرکت نوٹ نہیں کی تھی؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ تم نے لاش کے آس پاس کسی کو دیکھا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے جناب۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ فیقے موچی کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا، گویا اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ایک دو ضمنی سوالات کے بعد اسے جانے دیا۔ تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے حویلی بھرتی جا رہی تھی۔ ان میں اونچے شملوں والے کچھ افراد بھی شامل تھے جو یقیناً چودھری فرزند علی کے عزیز و اقارب تھے۔ مقتول چودھری کی بیواؤں سے بھی ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا، مگر فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ تاہم مجھے فوری طور پر جو بھی معلومات حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ یہ تھا، چودھری فرزند علی کل صبح لائل پور جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے گھر میں یہی بتایا تھا کہ وہ لائل پور کے ایک زمیندار رائے بشیر احمد کھرل سے ملنے جا رہا تھا۔ اسے شام کو واپس آ جانا تھا مگر نہیں آیا۔ پھر دوسری صبح سڑک پر اس کی کٹی ہوئی لاش ملی۔ میں جانتا تھا کہ چودھری ٹائپ کے لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ حاشیہ بردار بھی چلتے ہیں، جس سے چودھری کے رعب اور شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے طارق محمود سے دریافت کیا، کیا چودھری صاحب کل صبح گھر سے اکیلے نکلے تھے؟ وہ اب خاصی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ اکیلے نہیں گئے تھے، شوکا گجر بھی ان کے ساتھ تھا۔ شوکے گجر کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا سیدھا نام شوکت علی تھا اور اس کا شمار چودھری فرزند علی کے خاص آدمیوں میں ہوتا تھا۔
میری اطلاعات کے مطابق شوکا گجر اور بوٹا آرائیں چودھری کے دو بازو تھے اور انہیں ہر قسم کے جائز اور ناجائز کاموں میں چودھری کی پشتناہی حاصل تھی۔ مجھے شیوپورہ کے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ پہلی ملاقات میں چودھری فرزند علی کے بارے میں میری رائے خراب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے روب میں لینے کے لیے چودراہٹ کا استعمال کیا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، شوکا گجر کہاں ہے؟ اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا، طارق نے بتایا۔ وہ گھر بھی نہیں پہنچا۔ مجھے چودھری صاحب کی ساری بیویوں کے بیان بھی لینے ہیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں شام پھر آؤں گا۔ اس دوران میں اگر شوکا گجر آ جائے تو اسے تھانے بھیج دیں۔ چودھری فرزند علی کے ظلم و ستم کی داستانیں اور عیاشیوں کے قصے مجھ سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ مجھے اس تھانے میں آتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ 2 سال قبل انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر چودھری نے گاؤں کے ایک گھر میں آگ لگوا دی تھی۔ گھر کے مکینوں کو اتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکے تھے اور اندر ہی جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس گھر کے ایک فرد نے چودھری فرزند علی کی جوان سال بیٹی خالدہ پروین کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں حویلی سے نکلنے سے پہلے طارق کو ایک طرف تنہائی میں لے گیا اور پوچھا، چودھری صاحب کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ دیکھیں ملک صاحب، انسان کے دوست دشمن تو ہوتے ہی ہیں، وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا، پر ایسا کوئی دشمن نہیں تھا جو اتنی جرت کرتا۔ میں نے سنا ہے بوٹا آرائی آج کل چودھری صاحب سے ناراض رہنے لگا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، چودھری صاحب کی چوتھی شادی۔ میں نے دنستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جذب ہو کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، بوٹا ابا جی کا بہت وفادار ہے جی، ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ طارق جسے چھوٹی موٹی بات سے تعبیر کر رہا تھا، وہ میرے نزدیک اتنی بڑی بات تھی کہ بوٹا چودھری فرزند علی کا قتل کر سکتا تھا۔ میری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مقتول چودھری جس 16 سالہ لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا وہ بوٹا کی چچا تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ بوٹا اسے پسند کرتا تھا۔ لڑکی کا نام یاسمین تھا۔ یاسمین کا باپ فتح محمد ایک غریب مزارہ تھا۔ یاسمین کے والدین اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ بوٹا ان کی فرزندی میں آنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر چودھری فرزند علی کے سامنے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ چودھری کی مخالفت مول لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے طارق کو مزید کریدتے ہوئے پوچھا، بوٹا حویلی میں کہیں نظر نہیں آیا؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میں نے بوٹا کو کل سے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ابا جی نے اسے کسی خاص کام سے کہیں بھیجا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ایک لمحے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کہیں بوٹا بھی کل چودھری صاحب کے ساتھ ہی لائل پور تو نہیں چلا گیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں دوبارہ آؤں گا۔ اس دوران میں اگر کوئی خاص بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتانا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم حویلی سے نکلے تو سب انسپیکٹر خادم حسین نے کہا، اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ذرا بوٹے کو بھی دیکھ لیں، میں نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی گھر میں مل جائے، اگر نہ ملا تو اس کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا۔ اس کا اچانک منظر سے غائب ہو جانا تشویشناک ہے۔ بوٹے آرائی کا گھر حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دروازہ ایک ضعیف العمر شخص نے کھولا۔ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بوٹا کہاں ہے؟ بوٹا کیوں، خیریت تو ہے؟ اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کی۔ بوٹا تو گھر پر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ خادم حسین نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو پکڑ لیا، پھر بولا، ملک صاحب یہ بوڑھا ایسے نہیں مانے گا، آؤ اندر چلتے ہیں۔ آپ زبردستی کیوں گھر میں گھس رہے ہیں؟ بوڑھا منمنایا، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ بوٹے پتر کو کس لیے تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے چودھری صاحب کا قتل کیا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ قانون سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ تیز آواز میں بولا۔ بوٹا تو 2 دن سے گاؤں میں نہیں ہے، پھر سچ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جھانک کر گلی میں دائیں بائیں دیکھا، پھر راستہ چھوڑتے ہوئے بولا، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ میں نے کہا، یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہو چکی ہے کہ آج صبح چودھری فرزند علی کی لاش ملی ہے۔ انہیں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ میں نے بھی ان کی لاش دیکھی ہے، پر کیا؟ خادم حسین نے ڈانٹ کر کہا، چاچا سیدھی طرح سب کچھ سچ سچ بتا دے ورنہ ہمیں سختی کرنا پڑے گی، ہم تجھے تھانے میں بند کر دیں گے۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا کہ بوٹا 2 روز سے گاؤں میں نہیں ہے، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ بولا، میں اس کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتا، وہ مداخلت کو پسند بھی نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ خود کوئی بات مجھے بتا دے تو بتا دے ورنہ میری کیا مجال کیسے پوچھ سکوں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تو تمہیں کچھ پتا نہیں 2 روز سے کہاں غائب ہے؟ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ گیا ہوا ہے، بوڑھے نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ اس نے مجھے یہی بتایا تھا، کہہ رہا تھا چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، واپسی میں چند دن لگ جائیں گے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ اس نے اپنی روانگی کی اطلاع مجھے دینا کیوں ضروری سمجھا، مگر مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے اچانک سوال کیا، یہ یاسمین کا کیا چکر ہے چاچا؟ سنا ہے چودھری صاحب کی سے شادی ہونے والی تھی؟ جی، اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب مالک ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، وہ جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں آدمی مزید کچھ نہیں کر سکتا، زندگی بھر کے کیے کو بھگتنا پڑتا ہے۔
اللہ کی مرضی ہے جی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی، پھر وہ ایک آہ بھر کر بولا، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے چاچا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جیسے بوٹے نے بہت کچھ کر دکھایا ہے۔ شاید وہ میری بات کو سمجھ نہیں پایا تھا، الجھن امیز نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے مزید کہا، اور آپ اسے بھی اپنے کیے کو بھگتنا ہے۔